آگے اللہ فرماتا ہے اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 39، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ اگر یہ لوگ جن کا ذکر پچھلی 2 آیتوں میں کیا گیا ہے اللہ پر اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، تو ان کا کیا نقصان تھا؟ جو اللہ تعالیٰ پر حقیقت میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اللہ پر ایمان رکھتے پکا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے حقیقی، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، تو ان چیزوں سے ان کا کیا نقصان ہوتا؟ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے دکھاوے میں مبتلا ہو کر کے اپنے عمل برباد کیے، کنجوسی کر کے اپنے لیے عذاب تیار کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، کوئی سمجھے کہ مجھے کون پکڑے گا یا میرے بارے میں کسی کو کیا پتا کہ میں نے یہ کام کس نیت سے کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری نیت تو اچھی تھی لیکن اللہ نے مجھے پکڑ لیا بغیر وجہ کے، یا میرا ارادہ تو حصول رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا، اخلاص تھا، لیکن مجھے بلا وجہ پکڑ لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ انس بن مالک کی مسلم شریف کی، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے، اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی رزق کے ذریعے اسے دے دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے کوئی ثواب ملے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، کسی کے نیک عمل کو بغیر کسی وجہ کے ضائع فرما کر اسے ثواب سے محروم نہیں کرتا، یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ عذاب نہیں دیتا۔ دونوں طرف نیکی کرنے والے کے نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، اور جرم کرنے والے کے جرم کا جتنا عذاب مقرر ہے لکھا ہوا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اس پہ اضافہ نہیں فرماتا۔ لیکن نیکی کرنے والے پر احسان فرماتا ہے۔ احسان کیا فرماتا ہے؟ کہ اس کی نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر اسے دیتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی کرے یا نیکی ہو تو وہ اس کے جزا کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یضاعفھا، وہ اس کی جزا کو بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ، اور عطا فرماتا ہے، مِن لَدُنْہُ، اپنی جناب سے، اجرًا عظیما، بڑا عظیم اجر۔ چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں نا اور گمان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا ثواب ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس چھوٹی سی نیکی کا بھی ڈھیروں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر بھی آیا، اور ہمارے علماء اولیاء نے بھی فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو۔ دونوں طرف کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو۔ چھوٹا سمجھ کے کرو گے آہستہ آہستہ بڑے گناہوں پہ چلے جاؤ گے، چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑو گے تو آہستہ آہستہ بڑی نیکی کرنے کی توفیق بھی چھن جائے گی۔ یہ فارمولہ ہے